وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسان یاد ہیں بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی وہ بندہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی عزت کو مجروح کر رہا ہے میرا مالک اسے نیست و نابود فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. صورت حال آپ دیکھ سکتے ہیں ممبر اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بہتر پڑھنے والوں کی ایک طویل قطار سے بھرا ہوا ہے. 5 سے 6 مصرے زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد. میرے بعد آپ انشاءاللہ بہتر پڑھنے والوں کو سنیں گے. 6 مصرے سنیے اور آپ کو سلام کریں. سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. آپ ایسے غصہ کر کے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل. بابا جی اجازت. کیا بات جیو اللہ دی قسم 6 مصرے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. میں آپ کو 27 رجب کی سٹوری سنا رہا ہوں. مدینہ منورہ دربار ولید میرے مولا حسین علیہ السلام کو ولید ملعون نے اپنے دربار میں بلایا اور جس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا کہ علی کا لال ان کے دربار میں آ رہا ہے تو جنگ کے شیعہ سنی سامعین گرامی ان ملعونوں نے آپس میں 2 مشورے کیے میرے مولا حسین کے آنے سے پہلے. ان کا پہلا مشورہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں گے تو کوئی بھی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا. ان کا دوسرا پلان یہ تھا کہ جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم لوگوں نے حسین کے پروٹوکول میں دروازے کا پردہ نہیں ہٹانا. علی کا لال خود آئے گا خود پردہ ہٹائے گا اس کے نیچے سے گردن جھکا کے خود گزرے گا. جب یہ تمام کام ہوں گے تو حسین کا سر ہمارے سامنے خود بخود جھک جائے گا. ایک کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں ہٹائے گا. بابا درغام شاہ جی تشریف فرمائے. پورے ملک کا مجمع اچھے پنجابی ذاکرین بیٹھے ہیں. جناب جعفر جتوئی صاحب خطابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. میں مانگ رہا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا آخری صف تک علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے یہ ایک بات سمجھ آئی اور وہ بولا میں سمجھوں گا جھنگا میں مول پہ گیا. کھڑا کوئی نہ ہو اور پردہ کوئی نہ ہٹائے. یہ دونوں منصوبے تیار تھے لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا امام وہ ہوتے ہیں جسے حالت حال کی آ گئی ہو. علی کے لال کو پتا تھا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا. پردے کے اس جانب کھڑے ہو کے علی کے لال نے کچھ نہیں کیا. مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے بس پلک جھپکی ہوا کا جھونکا آیا پردہ اڑا کے لے گیا. علی کا لال دربار میں داخل ہوا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے بدبخت تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا ہماری رعایا نے اٹھا دیا. اللہ ان ہاتھوں میں سلامت رکھے جو مشکل بات ہے. میرا ہاتھ کھولی مولا دا واسطے انہوں 1.5 منٹ میں بہنگا پیا. ارے تیری رعایا نے نہیں اٹھایا بابا نام عباس جی تیری رعایا نے نہیں اٹھایا ہماری رعایا نے سر تیری رعایا نے نہیں اٹھایا ہمارے جگ صاحب تیری رعایا نے نہیں اٹھایا ہماری رعایا نے اٹھا دیا. اب آپ تو خود خطیب ہیں جملے کا بات. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا ہماری رعایا نے اے قاسم ہماری رعایا نے اٹھا دیا. سو جعفری صاحب آپ درغام چاہیے سرکار کی یہ سارا محلہ جو سادات کی نظر میں ہے
تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلومی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ اس انتہا کی تھی کہ علی کے لال کے پروٹوکول میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیچنے کا یہ مجمع یہ سارا محلہ آخری اور یہ 6 مصرے آ گئے 6 مصروں کو وعدہ کیا انہی پہ مجھے چھوڑنا ہے مولا جانتے ہیں سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا نلین عباس جی میرے مرشد سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا اب جب سردار کھڑا ہو گیا ان کو تو پھر سب کھڑے ہو گئے آپ جانتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اب جب تخت والی کرسی سے بندہ کھڑا ہوا نا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے جب تمام دربار اپنے پاؤں پہ علی کے لال کو کھڑے ہو کے پروٹوکول دے رہا تھا اس وقت میرے مولا نے دربار میں پہلا قدم رکھا علی کے لال نے اب تخت کی جانب چلنا شروع کیا علی کا لال چل کے جا رہا ہے دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میری جگہ پہ بیٹھیں سرکار یہاں بیٹھیں سرکار یہاں بیٹھیں سرکار یہاں باغرگام سے جی سرکار جنگ کا ماحول ہے یہ بات ضائع ہو جائے تو مولا کی قسم سفر پر بات ہو جائے گا سرکار یہاں 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 سلام سلام آقا مولا سرکار تشریف تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور بن کے علی بیٹا ولید کے تخت کے سامنے آیا علی کے لال اس سے پہلے کچھ بولتا اس ملعون نے سامنے سے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار باتیں بعد میں کریں گے پہلے میرے تخت پہ بیٹھے اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا اور بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے تجھے نہیں پتا جو پیچھے امیر کے نعرہ ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ قرآن رحل کے علاوہ سر جی ڈھلا ہاتھ چاور تو بہتر ہے چاہو ہی نہیں کرم کر دا دا میں 6 7 دے میں پیا ہوں شروع پہ کردا ارے قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی تھوڑا جنا پیڑا ہو کے ہلکا جا ٹیٹ ہو کے مارنا 1 منٹ دی باقی گل ہے ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے بتا مجھے کیوں بلایا اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں نے یزید کا خط دیا فلسفہ بیعت تاریخ مقتل کا سب سے نازک ترین اور سب سے سینسیٹیو ترین ٹاپک ہے بتا کیوں بلایا اب یزید کا خط حسین بادشاہ کے ہاتھ میں آیا جس کے اندر مطالبہ بیعت فاسق تھا علی کے لال نے وہ خط پڑھنا گوارا نہیں کیا اسی کے دربار میں خط زمین پہ پھینکا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا بات وہاں پہ آگے جہاں سے شروع کی تھی پہلی لائن آپ سن چکے ہیں 5 لائنیں مجھے مزید پڑھنی ہیں اور ممبر مقصود جعفری صاحب کے حوالے اس کے بعد وہ جس کے بھی حوالے کریں علی کے لال نے خط پھینکا علی کا لال دربار کے دروازے کو چلا علی کا لال جا رہا تھا پیچھے سے ولید نے آواز دی سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں سرکار لیکن میں تو یزید سے مانگ کے کھاتا ہوں اس نے جو پیغام بھیجا میں نے آپ تک پہنچانا تھا وہ جو مجھ سے کہے کہ حسین نے کوئی رپلائی دیا کوئی رپلائی نہ دیا تو میں اسے کیا کہوں گا میرا خرچہ پانی اس کے خرچے اس کے دینے پہ چلتا ہے سرکار کچھ ریاکشن کوئی رپلائی تو دیں جو میں یزید کو دے سکوں یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جسے 100% یقین ہے کہ کربلا والوں کی نالین کے صدقے میں میرے گھر کا چولہا جلتا ہے خدا کا واسطہ وہ مسکرائے جسے نہیں یقین چولہا جلتا وہ چپ بیٹھے ذاکر خود مجمع کو چپ بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں سرکار کچھ رپلائی دیں میں یزید کو کیا کہوں گا علی کے لال نے مڑ کے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا ولید گھبراتا کیوں ہے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے یزیدیت کا وجود اب سے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں پیر درگام سے جی سرکار 1400 سال پہلے میرے مولا کا وعدہ اگر یہاں پورا نظر آتا آئے تو پھر بات ہے ورنہ کوئی دعا نہیں ارے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے اب ولید گھبرا نہیں لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے یزید بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اچھالوں مل کے نعرہ حیدری میرے مولا کا سلامت رکھیں جزاک اللہ ماشاءاللہ سامعین کرام مولا یاری حیدر کرار محبان علی آباد
میں ملتمس ہوں واجب الاحترام خطیب آل محمد، خطیب الاعظم، خطیب آل محمد، وکیل آل محمد جناب قبلہ علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب مخصوص انداز میں دربار محمد والے محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ ان کے بعد بابا جی کے حکم کی تعمیل میں سردار موسیٰ خان بلوچ صاحب، جناب ذاکر سید اظہار حسین شرازی صاحب، سید مختار حسین شاہ صاحب، سید الفت حسین شاہ صاحب، جناب ملک نحید عباس جگ صاحب، سید مزمل حسین شاہ صاحب، بھائی رضوان قیامت، بھائی زین جیون، دیگر مولا کے عظیم مداح خان جتنے بھی ممبر پر تشریف فرما ہے، اور میرے مرشد خود آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھو۔ صلی اللہ جناب جتوئی صاحب، انہاں تو بعد جناب موسیٰ خان صاحب، جی بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اظہار شرازی صاحب جی، ماشاءاللہ انہاں تو بعد سید مزمل حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ، انہاں تو بعد سید جلیس حیدر صاحب قاسمی جی، انہاں تو بعد جی علی رضا قمی صاحب جی، جناب سید مختار حسین شاہ صاحب، میرے ایک دو رہ گئے، الفت شاہ صاحب، الفت شاہ میرا بیٹا ہے، وہی پرسی ضرور پرسی، نئی جگ سے تو میں نہ چاہیا جی، رضوان تو پتر ہویا جی، بانی ہویا جی، میں کیوں کرنا چاہوں گزارش ہے نا جی، اے پور نکل آئی سی میں اگلے پور وقت ہوتا ہے مجلس صداف گئے تری جاسی مطمئن ہو کے بہت تو حامی و ناصر